کہ عزت و آبرو کے ساتھ رہے، تو جس طبقے کا اس نے ہاتھ اب تک نہیں پکڑا ہے اس کے ہاتھ کو پکڑے، حسن معاشرت اختیار کرے، اپنے فنکشنوں کے اندر، اپنی بیاہ شادیوں کے اندر ان کو دعوت دے، ان کو قریب کرے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھے، ان کے ساتھ مختلف اس طرح کی تقریبات کرے کہ ان کے ساتھ ایک پلیٹ کے اندر بیٹھ کر کھائے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پلیٹ کے اندر اگر کوئی دوسرا شریک ہو جائے دلت، تو کیا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ کھانا ناپاک ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ہرگز نہیں۔ آپ اگر اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ کھانا کھائیں، تو اسلام نے جو آپ کو عقیدہ دیا ہے وہ عقیدہ یہ ہے کہ ہر انسان کا جھوٹا پاک ہے۔ ہاتھ کو دھلوا لیجئے، بیٹھیے، ساتھ بیٹھیے۔ آپ کے یہاں شادی ہو، جس طرح آپ دعوت نامے دوسروں کو تقسیم کرتے ہیں، آپ اپنے دلت بھائیوں کو دعوت نامے دیجئے۔ کیا وجہ ہے کہ اگر کوئی وقت مناسب آتا ہے تو آپ خود الیکشن لڑوا کر کے بسا اوقات پردھانی کے الیکشن میں آپ کسی دلت کو اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ یہ ریزرو سیٹ ہے۔ وہ دلت آپ کا قریب ہوتا ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ کرسی اقتدار پر بیٹھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کرسی اقتدار پر بیٹھے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ حسن معاشرت اور حسن اخلاق کے طور پر اس کے گھر جا نہیں سکتے، اس کو اپنی دعوت کے اندر کیا بلا نہیں سکتے؟ آپ غور کیجئے، جمعیت علماء جس موقف کو اختیار کر رہی ہے یہ موقف ایک بنیادی موقف ہے۔ آپ نے اگر اس موقف کو اختیار کر لیا اور آپ اس کے اندر کامیاب ہو گئے تو یاد رکھیے کہ فرقہ پرستی کی بنیاد پر حکومت کرنے والوں کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ اس لیے جمعیت علماء آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ آپ یہ عہد کر کے جائیں کہ آپ کو دلتوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنا ہے، حسن معاشرت کا اتحاد قائم کرنا ہے، حسن اخلاق کا اتحاد قائم کرنا ہے۔ آپ کو ان کے فنکشنوں کے اندر جانا ہے، آپ اپنے فنکشنوں کے اندر، اپنی تقریبات کے اندر ان کو دعوت دیں، ان کے رتبے کو بڑھائیں اور ان کو یہ باور کرائیں کہ آپ میں اور ان کے اندر دلت اور مسلمان ہونے کے اعتبار سے کوئی تفریق نہیں ہے۔ مذہب انسان کی اپنی اپنی چیز ہے، اس کے اوپر اتحاد اور سودا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ اپنے اسلام کی صحیح تعلیم پر قائم رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ حسن معاشرت اور حسن اخلاق، دنیا کے اندر اسلام کے قائم ہونے کی بنیاد یہی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے اندر جہاں اونچ اور نیچ کی تفریق قائم تھی، جس اسلام کے نمونے کو پیش کیا اور دعوت کو، اس کے اندر کوئی تفریق نہیں تھی، آزاد اور غلام ہر شخص کا ایک ہی رتبہ تھا۔ اس لیے مسلمان اگر یہ چاہے